تو اب آتے ہیں اسی اخلاقی سلسلے میں، صاحب کتاب کچھ تذکر دینا چاہ رہے ہیں، کچھ یاد دہانیاں ہمارے لیے، کچھ معمولی وضاحتیں اپنے غرائز کے سلسلے میں جو انسان کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کیفیت عمل اور عمل کی حقیقی ارزش، قیمت، یہ جو ہے اخلاق اسلامی میں اس کے اہداف اور جو ہے عمل کرنے والے کی نیت وغیرہ پر منحصر ہے کہ عمل کتنا باارزش ہے، کتنا قیمتی ہے، وہ اس کے ہدف سے تعلق رکھتا ہے کہ کس ہدف کے تحت، کس نیت کے ساتھ اس نے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ ظاہری عمل کو، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، وضو کیا ہے، مثلا سخاوت کیا ہے، اس نے خیرات کیا ہے، اور صرف اعمال کی ظاہری شکل و صورت جو ہے اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، ظاہری صورت کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ نیت انسان مہم ہے، انسان کی نیت اس قدر مہم ہے کہ انسان کی سرنوشت اسی نیت کی وجہ سے بنتی ہے، انسان کا انجام بنتا ہے اسی نیت کی وجہ سے۔ تو آپ پیش بھی نہیں کر سکتے، ایک انسان کی نیت یہ ہے، اس کا انجام یہ ہوگا آخرت میں، ایک انسان کی نیت بری ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ نیتوں کے مطابق انسان اعمال انجام دیتا ہے، اور انہی نیتوں کی بنیاد پر اسے جزا و سزا ہے، اور اس کے اعمال کی قبولیت، اعمال کی صحت، اعمال کا رد ہونا، نامقبول ہونا، سب اسی سے وابستہ ہے۔ اور اس قدر نیت کی اہمیت ہے کہ افراد، اقوام اور ملتوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہم ترین چیز ان کی نیتیں ہیں، ان کی سرنوشت وابستہ ہے ان کی نیتوں اور اہداف کے ساتھ۔ کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خداوند کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسهم، جب تک وہ اس چیز کو تبدیل نہ کرے جو اس کے اندر ہے، نفسوں میں ہے، جب تک نیتوں کو ٹھیک نہ کرے، جب تک اپنی نفس کی حالت کو ٹھیک نہ کرے، خداوند اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ یعنی اگر چاہتے ہیں کہ ہم لوگ احسن الحال میں آ جائیں تو نیتوں کو احسن کریں، بہترین نیتوں کے ساتھ عمل کریں، خداوند بہترین حالتیں ہمارے لیے پیدا کرے گا۔ یعنی منحصر ہے یہ ہماری نیتوں پر۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص نے جو ہے غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا، ایک شخص نے خدا کی خوشنودی کے لیے عمل کیا، دونوں کا نتیجہ بھی ایک ہو، دونوں کے آثار بھی ایک ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک کے عمل کو خداوند باطل قرار دے دیتا ہے جس میں نیت غیر اللہ کی خوشنودی کی ہے، ایک کے عمل کو خداوند معراج عطا کرتا ہے جس میں اللہ کی خوشنودی مد نظر ہے۔ ظاہراً دونوں کے اعمال ایک جیسے ہیں، آپ نے بھی کسی غریب کو کھانا کھلایا اور فلاں شخص نے بھی کسی غریب کو کھانا کھلایا، ممکن ہے کہ ایک ہی جگہ آپ نے کھلایا، ممکن آپ نے بھی نماز پڑھی ہے، اس نے بھی وہی نماز پڑھی ہے، روزے آپ نے بھی، اس نے بھی، حج آپ نے بھی کیا، اس نے بھی، بس تمام چیزیں، لیکن ایک آپ کی نیت ہے فی سبیل اللہ، رضا پروردگار کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے آپ دے رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، پروردگار عالم کے لیے، خدا کی خاطر کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے جزا کی بھی ضرورت کوئی توقع نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اور شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس نیت سے کھلا رہے ہیں، اللہ کو مد نظر رکھا ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس عمل کو خداوند قبول کرے، میرے لیے زاد راہ آخرت قرار دے۔ مثلا دوسرے نے جو ہے دکھاوے کے لیے کیا ہے،
تاکہ یہ لوگ میری تعریف کریں، دیکھنے والے میری تعریف کریں، میرا نام بڑھے. اور مثلا یہ اس لیے تو یہ عمل بالکل ظاہراً ایک جیسے ہیں اعمال، لیکن ایک کے اعمال باطل ہیں، دوسرے کے اعمال قبول ہیں خدا متعال کے ہاں. تو یہ نیتوں کے اوپر ہے. تو خدا متعال نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند کسی انسان کی حالت کو، کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک اپنی نیتوں کو تبدیل نہ کریں، جب تک نفس کی حالت کو ٹھیک نہ کریں. حضرت اقبال نے فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک اسے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا کوئی خیال نہیں، خدا بھی اس کو حالت کو تبدیل نہیں کرے گا. وعلیکم السلام. خداوند متعال بھی دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی درونی حالت کو تبدیل کیا، نیتوں کو تبدیل کیا، دل کو ٹھیک کیا، سوچ کو، فکر کو ٹھیک کر دیا، خدا بھی اس کی حالت کو بہتر بنائے. اب نقطۂ جالب یہ ہے، جالب توجہ نقطہ یہ ہے کہ اگر چند بیرونی عوامل ہمارے اندر جو ہے تحرک پیدا کرنے میں مؤثر ہے، بیرونی عوامل، کبھی ہم بیرونی عوامل کی وجہ سے حرکت میں آ جاتے ہیں، کچھ کر گزرتے ہیں، کسی کی تبلیغ کا اثر ہے مثلا، کسی کی باتوں کا اثر ہوا، کسی کو دیکھ کر ہم متاثر ہوا، ہم نے عمل. ممکن ہے کہ بیرونی عوامل سے ہمارے اندر تحرک پیدا ہو جائے کہ ہم کوئی عمل انجام دیں. اب بے تاثیر نہیں ہے بیرونی عوامل، لیکن جاننا چاہیے کہ عوامل اصلی اہداف انسانی کی شکل گیری میں وہی عوامل درونی ہے. وہ جو باہر کے عوامل ہیں، محرکات ہیں، وہ مؤثر ہیں ہمارے اوپر. یہ اس لیے مؤثر ہیں کہ آپ کے اندر جو عوامل ہیں اس کے ساتھ ہم آہنگی ہے. اصل عوامل وہی اندرونی غریزہ های فطری طبیعی جو انسان کے اندر موجود ہے یا اکتسابی انسان کے اندر موجود ہے. اب اصل محرک درونی ہے. اب وہ جو عوامل درونی ہیں ہمارے اندر، یہ دو قسم کے پہلے بھی عرض کیا، یا طبیعی ہیں فطری یا پھر اکتسابی ہیں یا خدا دادی ہیں. عوامل طبیعی یعنی وہ غرائز، وہ احساسات جو خدا دادی ہیں، جو بطور طبیعی وجود انسان میں خداوند متعال نے رکھا ہے، پیدا کیا ہے. اور عوامل اکتسابی یہ وہ صفات ہیں، وہ ملکات نفسانی انسان ہیں کہ جو مرور زمان کے ساتھ، گزشت زمان کے ساتھ اعمال و رفتار، اختیاری اعمال و رفتار کے نتیجے میں انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اکتسابی ہیں. کچھ صفات بعد میں آپ کی تعلیم کے بعد، تربیت کے بعد، وعظ نصیحت کے بعد، اور جو ہیں مثلا عبرتیں جو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی زندگی کا، وہاں سے آپ سیکھ لیتے ہیں. کچھ وہ صفات ہیں، وہ بھی درونی ہے. تو انسان کے اندر جو عوامل ہیں دو، ایک خدا دادی فطری اور پیدائشی ہیں، اور ایک ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تجربات سے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. یہ دونوں ملکات انسان کے اندر موجود ہیں، صفات. اب تمام حالات میں انسان کی کارکردگی، انسان کی فعالیتیں، انسان کے اعمال انہی عوامل سے متاثر ہیں. یہی عوامل جو انسان کے اندر موجود ہیں، یہ عوامل زمینہ ساز ہیں تصمیم گیری کے لیے اور حرکات انسانی کے لیے. کہ انسان یہی جو اندرونی عوامل ہیں انہی کے سبب انسان ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، پھر اقدام کرتا ہے. اور انسان کی استعدادیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں عوامل درونی کے سبب سے. یہ جو اس قدر اصرار کیا جاتا ہے، تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو، اس قدر تاکید ہے. وہی جس نے نفس کو پہچانا اس کے رب کو پہچانا وغیرہ. اور اس قدر جو تاکید کی گئی ہے
کی غرائز کو کنٹرول میں رکھیں، ان کی ہدایت کریں، ان کی تربیت کریں، اور اس قدر تاکید کی تہذیب نفس کریں، تزکیہ نفس کریں. یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ عوامل انسان کے اعمال و رفتار اور کیفیت اعمال و رفتار میں مؤثر ہیں یہ چیزیں، کیونکہ انسان کی جو ہے اصل شخصیت انہی عوامل سے بنتی ہے. اسی لیے کہا کہ اپنے آپ کو پہچانو، تمہارے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں، اچھی صفات کون سی ہیں، بری صفات کون سی ہیں، اپنے آپ کو پہچانو، تاکہ اسی سے تمہاری عاقبت بنتی ہے، تمہاری سرنوشت بنتی ہے، تمہاری شخصیت بنتی ہے. چنانکہ اعمال و رفتار انسان جو ہیں اپنی روحی عوامل سے وجود میں آ جاتے ہیں. یہ تأثیر اور یہ تأثر متقابل ہمیشہ سے جاری ہے انسان کے اندر، ہمیشہ سے جاری ہے. انسان کبھی بھی اس دار و گیر سے آزاد نہیں ہوتا. یہ جو تقوی و فجور کا مقابلہ، یہ جو عوامل ہے انسان کے، مسلسل انسان کو اس کام پہ ابھارتا ہے، اس کام پہ ابھارتا ہے، اس کا یہ کام کرو تو وہ کام کرو، کبھی اچھے کام کبھی برے کام، اندرونی عوامل ہیں. اب اگر کسی نے ابتدا میں ہی اپنی تہذیب نفس کیا اور خود کو پہچانا اور بھائی مجھے، اور اس اپنے غرائز کی رہنمائی کی اور اس کے اچھی راہ پہ ڈال دیا، تو وہ آخر تک جائے گا. اور جس نے غفلت برتی، اب وہ اسی داروگیر میں، اسی جنگ و جدال میں. ایک انسان جو کہ جسے کھانے پینے کا شوق ہے، اس کا ہدف یہی ہے کہ اچھا کھاؤں اچھا پیوں، وہ یہی ہے، وہ شہوت پرست ہے، خواہشات کا غلام ہے. اب اس کے لیے محرک یہی ہے کھانا پینا اور شہوت رانی، اس کے علاوہ کوئی اس کا ہدف نہیں. لیکن انسان خود ساختہ اور انسان خدا پرست، اس کے لیے محرک صرف خدا ہے. وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے حرکت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک شخص کے لیے محرک شہوت ہے، خواہشات ہے، ایک شخص کے لیے محرک خدا ہے، عامل خدا ہے، وہ خدا پرست ہے. تو لہذا وہ خدا کا کہنا مانتا ہے، تمام حرکات و سکنات کو منظم کرتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور خدا کی خاطر وہ خلق خدا کی خدمت بھی کرتا ہے. اور ایک انسان بزدل، ڈرپوک، دشمن کے مقابلے میں صرف بھاگنا چاہتا ہے کہ میں اپنی جان بچا لوں، اس کا اور کوئی ہدف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ڈرپوک ہے، بزدل ہے، ترسو ہے. وہ چاہتا ہے کہ بس بھاگ جاؤں، لڑنا مرنا کیا ہے، بس مجھے بھاگنا ہے. لیکن ایک انسان شجاع، ایک انسان دلیر جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ آخرین قطرے خون تک میں نے ڈٹا رہنا ہے. فرق ہے، ایک انسان انگیزہ فرق ہے. تو لہذا یہ تفاوت، یہ فرق کیوں ہے کہ ایک انسان دشمن کے سامنے سے بھاگ جاتا ہے، دوسرا انسان اپنے قتل ہونے تک، ٹکڑے ٹکڑے ہونے تک ڈٹا رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تیروں کو، تلواروں کو، خنجروں کو، زخم تمام برداشت کر لیتا ہے. یہ تمام عوامل نفسانی اور غرائز طبیعی ہے انسان، یہ صرف اسی عوامل کی وجہ سے کہ اس کے اندر یہ سارے عوامل موجود ہیں. ڈر بھی اندر ہے، شجاعت بھی اندر سے. اب انسان کے اندر جو مثلا ڈر کے عوامل ہیں وہ اگر غالب آ جائیں تو وہ انسان بنے گا ڈرپوک. ایک انسان کے اندر جو شجاعت کے عوامل ہیں وہ اگر غالب آ جائیں تو وہ انسان بنے گا شجاع، دلیر، مجاہد. یہ تمام اندرونی عوامل کی وجہ سے ہیں.
جو بھی عامل یا عوامل جو ہے وہ غالب آئے گا، انسان کے مہار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جیسا چاہے گا انسان کو لے کر جائے گا۔ بس انسان کی پرورش ہونی چاہیے، ساخت و ساز ہونی چاہیے، یعنی خود سازی ہونی چاہیے، خود کو بنانا چاہیے، یعنی انسان کو خود کا اپنا مالک بننا چاہیے، تاکہ وہ کائنات کے حاکم بن جائیں، نہ ان کی دنیا اس کے اوپر حکومت کرے۔ اگر انسان خود اپنا حاکم بن جائے، ساری دنیا کا حاکم بن جاتا ہے وہ۔ اگر انسان مغلوب ہو جائے، محکوم ہو جائے، دنیا اس کے اوپر حکومت کرے، یعنی خواہشات نفسانی اس پر غالب آ جائے، دنیاوی خواہشات غالب آ جائے، اور یہ انسان مغلوب واقع ہو جائے، تو پھر سب اس کے اوپر حکومت کرے گا اور یہ سب کے سامنے محکوم ہوگا۔ تو لہٰذا انسان کے اندر جو غرائز موجود ہیں، جو کہ اصلی ترین عوامل محرکات انسان ہے، عوامل اعمال و رفتار انسان ہے، لہٰذا ان کی شناخت ضروری ہے اور ان کی صحیح رہنمائی ضروری ہے، ان کی تربیت ضروری ہے، تاکہ انسان کے اندر اچھے محرکات رہیں، اچھے عوامل رہیں، تاکہ انسان میں اچھی صفات پیدا ہو جائیں، تاکہ اس کی سرنوشت اچھی ہو جائے، اور رذائل کو دور کریں، ان کا علاج کریں، روحانی بیماریوں کا، تاکہ وہ تمام نقائص انسان سے دور ہو جائیں، تاکہ وہ جو دنیا پرستی ہے، شہوت پرستی ہے، وہ جو ہے شیطانی امور ہیں، ان سے وہ انسان دور ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے تعدیل غرائز ضروری ہے، غرائز کو معتدل کرنا ضروری ہے، حد وسط میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ انشاءاللہ پھر کل عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد و عجل فرجہ۔